صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، جس نے دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، وفی قلبہ وزن شعیرۃ، اور اس کے دل کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ یہ میرے بھائیوں مومن کے لیے بشارت ہے کہ اس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ تھا، وہ دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن حکم دیں گے یدخل اہل الجنت الجنت واہل النار النار، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العزت حکم دیں گے اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ آج جہنم سے ہر اس شخص کو نکالو جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا، پھر ان لوگوں کو جہنم سے نکال لیا ہوگا جو جل جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، ان کو نہر حیات کے اندر ڈالا جائے گا، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، وہ اس طرح دوبارہ فریش ہو جائیں گے، دوبارہ اگ آئیں گے، دوبارہ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح سیلاب کے بہاؤ کے ایک طرف پودے اگاتے ہیں۔ اب جو سوچنے کی بات ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے ہر اس بندے کو نکال لیا جائے گا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، تو میرے بھائیوں وہ رائی کے دانے کے برابر ایمان دل میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کا عقیدہ اور عمل 11 چیزوں پر ہو جائے۔ جس بندے کے پاس 11 چیزوں پر عقیدہ اور 11 چیزوں پر ایمان ہے، اس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر، جو کے دانے کے برابر، اس بندے کے دل کے اندر گیہوں کے گندم کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے۔ لیکن جس بندے کے پاس 11 چیزوں پر عقیدہ اور 11 چیزوں پر ایمان نہیں ہے، اس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ وہ 11 چیزیں کون سی؟ 6 ارکان ایمان کے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لے آئے، وہ بندہ قیامت پر ایمان لے آئے، وہ بندہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے۔ جب وہ بندہ ان 6 چیزوں پر مکمل صحیح معنوں میں عقیدہ رکھے گا، مکمل صحیح معنوں پر ایمان لے آئے گا، تو اس کے ایمان کے 6 ارکان مکمل ہو جائیں گے۔ اور 5 چیزیں اسلام کے ارکان کی، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دینا اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا اگر طاقت ہو، پھر اسی طرح سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں، اور اس کے ساتھ شہادتین کی گواہی، اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی، رسول، رسالت اور سچی نبوت پر ایمان، یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان ہیں، اور وہ 6 چیزیں ایمان کے ارکان ہیں۔ یہ 6 اور 5 کل ملا کر 11 چیزیں بن جاتی ہیں۔ جس بندے کے پاس یہ 11 چیزیں موجود ہیں، جس بندے کے پاس یہ 11 چیزوں کے مطابق عقیدہ اور ایمان اور عمل موجود ہے، اس بندے کے اندر ایمان کا ذرہ موجود ہے۔ اور اس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ، اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ آج جہنم سے ہر اس بندے کو نکال لو جس کے دل کے اندر ایک رائی، ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے۔
تو کیا پتہ چلا خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جہنم سے بچنے کی، جنت میں داخل ہونے کی، اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رہنے کی، اللہ کے غیظ غضب سے محفوظ رہنے کی خوشخبری کس کے پاس ہے؟ وہ مومن کے پاس خوشخبری ہے۔ اللہ نے مومن کو بشارت دی ہے کہ جو شخص مومن ہے اللہ رب العزت اس کو بشارتیں دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو خوشخبریاں دیتا ہے۔ وہ چاہے دنیا کی زندگی ہو، قبر کی زندگی ہو، آخرت کی زندگی ہو، اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ مسند